وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی 10ویں پارے میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے جمیع اعمال میں کتاب و سنت سے رہنمائی لینے، اسی پر عمل کرنے اور اسی کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایک خاص گروہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اور حتیٰ کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جس فعل کا ارتکاب کیا ہے، جو عمل ان لوگوں نے کیا ہے، یہ عمل ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے جیسا ہے، اور اللہ ایسی نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 80 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آیت نمبر 84 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کی: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش طلب کرنے سے منع فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہ حکم کس کو دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس گروہ کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کبھی دعا مانگیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، اور موت بھی ان کی فسق و فجور کی حالت میں ہی واقع ہوئی. بنیادی اعتبار سے یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق منافقین کے گروہ سے ہے. منافقین کون ہیں؟ نفاق کیا ہوتا ہے؟ ان کی مختصر طور پر ہسٹری اور تاریخ کیا ہے؟ کون سی ایسی علامات ہیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان سے ہم مسلمانوں کو از حد بچنا ضروری ہے، تاکہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کے ان سب سے زیادہ نافرمان بندوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے کفار سے بھی بدتر عذاب کا تذکرہ کیا ہے. یہ پنکھا بند کر دو کل صاحب، یہ پنکھا بند کر دو. کفار سے بھی بدتر اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. سورہ بقرہ جس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت ہے، یعنی
مجموعی طور پہ دوسری صورت ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، جس میں مفسرین کے مطابق اللہ رب العزت نے 1000 احکام بیان فرمائے، 1000 باتوں سے منع کیا ہے، اور 1000 خبریں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا گروہ ہے، دوسرے نمبر پر اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے 5 آیات ذکر فرمائی ہیں ابتدا میں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 3 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ایک پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ منافقین اصل میں وہ گروہ ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کا مزید کردار یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن اس بات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دوسری آیت میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعون، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہو خادعهم، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب اللہ کی تو صفت نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک ان لوگوں نے چال چلی، ایک ان لوگوں نے مکر کیا، اور ایک اللہ نے بھی پھر ان کے خلاف تدبیر کی، کیونکہ جب کوئی جیسا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کے مکر کو اسی کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ اس کے مقابلے میں پھر کیا کرتا ہے، اس کو ایسے معاملات میں الجھا دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ درست کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ کچھ علامات اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے بعد جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر تقریباً جو ہے وہ 8 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ کچھ علامات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، کچھ علامات سورہ اس میں منافقون میں ذکر فرمائی ہیں، کچھ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر، کچھ سورہ توبہ کے اندر۔ ان علامات کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ اہل ایمان ان معاملات سے بچ سکیں جن معاملات کی وجہ سے ایمان لانے کے باوجود انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بنیادی سی بات ہے، انسان ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انسان اعمال کے اعتبار سے محنت کرنے کی کوشش کرے، اسلام پر چلنے کی بھی کوشش کرے، لیکن وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں جیسے اعمال کرتا ہو، اس کا دل اس کے ساتھ نہ دیتا ہو، اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، دل اس کا ایمان سے خالی ہو، ایسا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں نہ صرف قابل قبول نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الفاسقون ان المنافقین هم الفاسقون،
منافق ہی اصل میں فاسق، فاجر اور کافر لوگ ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی صرف دعویٰ، عمل اس کے خلاف ہو، انسان کی ہمدردیاں اہل اسلام کے خلاف ہوں، انسان کے معاملات مسلمانوں کے خلاف ہوں، تو اس طرح کی باتیں انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں۔ اگرچہ یہ آیات جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ ان منافقین کے بارے میں ہیں جو کافر منافق تھے، جو اعتقادی منافق تھے۔ نفاق کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے نفاق کا معنی سمجھ لیجئے، نافق ینافق، نفاقا و منافقتا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا۔ اب نفاق کیا ہے؟ بنیادی اعتبار سے دعویٰ تو ایمان کا کرنا، ظاہری طور پر تو اسلام کی بات کرنا، لیکن اندر سے ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہونا، ہمدردیاں اہل کفر کے ساتھ ہونا۔ اب یہاں پر انسان نے چھپایا کیا ہے؟ معنوی اعتبار سے اسلام کا اظہار کیا ہے، دل میں کفر چھپایا ہے۔ یہ اس کی معنی کے ساتھ مناسبت ہے، ایمان کا اظہار کیا ہے لیکن دل میں کفر چھپایا ہے۔ یہ جو دل میں کفر چھپانا، اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، انسان دنیا والے سے تو اپنے دل کے اندر کفر چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ سے انسان کفر نہیں چھپا سکتا۔ اپنے دل میں جو بھی انسان رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے انسان نہیں چھپ سکتا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ اپنی دنست میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حقیقت میں کیسے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں؟ حقیقت میں اس طرح سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، بظاہر جس چیز کو وہ ایمان سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ظاہری طور پر جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور جس کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ اہل جہنم کا عمل ہے، وہ عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ڈبل مجرم ہو گئے، کافر بھی مجرم ہے، کافر بھی مجرم ہے، کفر کرنا بھی جرم ہے، لیکن کافر اس اعتبار سے اس منافق سے کم سطح کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ منافق نے اسلام قبول تو کیا، اسلام کا دعویٰ تو کیا، ایمان کا دعویٰ تو کیا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہمیشہ عمل کیسا ہے؟ اہل کفر جیسا، کافروں جیسا، ہمدردیاں کافروں سے بڑھ کر۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھیں، ایک بندہ کافر ہے، ایمان نہیں لایا، آپ کو کسی بھی مسلمان کو اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ اور ایک بندہ جس نے دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اب مسلمانوں کو ان کے اوپر اعتماد ہو گیا، کیونکہ اسلام تو ظاہر پر حکم لگاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اہل نفاق، یہ منافقین کا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا۔ کس کے پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے پیچھے مختلف قسم کی جو عبادات ہیں وہ سب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کی ہر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنانے کے لیے بلاتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود جہنم کے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ والا طبقہ جس نے اسلام کا اظہار تو کیا ہے لیکن اندر سے یہ منافق، اندر سے یہ کفر کے ساتھ ہے، اندر سے کفر کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، ان کا یہ دعویٰ نہ صرف ان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، نہ صرف جہنم میں گرائے گا بلکہ جہنم سے بھی سب سے نچلے گڑھے میں گرائے گا۔ نفاق کی بنیادی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دو بنیادی اقسام ہیں۔ ایک اعتقادی نفاق ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ایک عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ یعنی انسان کے عقیدے کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہوں،
تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ تو اپنے آپ کو زبردست اور شدید قسم کے دھوکے میں ڈالے ہوئے وہ انہی منافقین کے ساتھ ہے۔ اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعتقادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رسول سے کوئی غرض ہی نہ ہو، اللہ رسول اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، اسلام اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، ہمیشہ وہ یہود کا اعلی کار ہے، وہ عیسائیوں کا اعلی کار ہے، وہ کفر کا اعلی کار ہے، وہ کفر کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر چھپا ہوا آستین کا سانپ ہے، وہ ان کے مفادات کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اعتقادی نفاق ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نفاق کا معنی کیا ہے؟ نافق ینافق نفاقا و منافقتا، معنی ہے چھپانا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اندر کفر چھپاتے ہیں، کفر سے محبت چھپاتے ہیں۔ نفاق ایک اتنا خوبصورت ملمح ساز ہوتا ہے، منافق اتنی خوبصورتی سے اپنے معاملات کو پیش کرتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ مسلمان سے زیادہ منافق پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی نا جو میں نے آپ کے سامنے اعتقادی اور عملی نفاق کے حوالے سے تذکرہ کی ہے۔ عملی نفاق کے حوالے سے جیسے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنا جو مدعا ہے وہ آپ کے سامنے سمجھا کے جو ہے وہ جاؤں، تاکہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ عملی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کی ایک حدیث میں فرمایا 3 علامات ہیں، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 علامات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 اور 34 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافقین کی علامات یہ ہیں، آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ 3 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے یاد رکھیں منافق کیا کرتا ہے؟ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پیچھے کچھ اور ہوگا، آپ کے سامنے کچھ اور بیان کرے گا۔ یہ عملی نفاق ہے، اگرچہ اس کے اندر پیچھے اعتقادی نفاق نہیں ہے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملی نفاق والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے یا 3 یا دوسری حدیث میں 4 علامات کا تذکرہ، چاروں پائی جاتی ہیں، تو فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ اس کا مطلب اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اعتقادی نفاق والوں کا ہوتا ہے۔ اب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، پیچھے معاملہ کچھ اور ہوگا، آپ کے سامنے کچھ اور بیان کرے گا۔ بہت سی مثالیں اس کی ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ، پراپرٹی بیچنے والے، گاڑیاں بیچنے والے، مختلف چیزیں بیچنے والے، رشتوں کے معاملے میں بعض لوگ ایسا کرنے والے، تجارت کے معاملے میں ایسا کرنے والے، کسی کے سامنے کاروبار کے حوالے سے لوگ ایسا کرنے والے، پیسہ اٹھا لیا، پیچھے معاملات کچھ اور ہیں، ظاہری طور پر اس کے سامنے دھوکہ دہی کا معاملہ رکھا۔ یہ بندہ مت سمجھے کہ مسلمان ہے۔ دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ یاد رکھیں ایمان، اسلام صرف نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، صرف اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی زندگی میں ایک بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہو؟ اور وعدے کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے؟ صرف کاروبار میں نہیں، اپنے گھر والوں سے وعدہ کیا تو اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، بچوں سے وعدہ کیا تو اس کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، محلے میں کسی کے ساتھ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا وعدہ کیا، اور وعدے کے اندر کیا بات شامل ہے؟ کسی بندے نے آپ سے وقت لیا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں یا مجھے آپ کا وقت چاہیے، اور آپ نے اس کو وقت دینے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی، تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ سب سے چھوٹی بات ہے۔ آپ مصروف ہوں گے اپنی جگہ پر، بہت زیادہ مصروفیت ہوگی، آپ بڑے کوئی دنیا کے اندر جو ہے وہ مصروف ترین بزیسٹ آدمی ہوں گے، لیکن اگر آپ نے وعدہ کر لیا اور وعدہ کرنے کے بعد آپ نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، آپ نے ایفائے عہد نہیں کیا، تو یہ آپ کے اندر نفاق کی علامت۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے چھوٹی بات یہ ہے، اور بڑی سے بڑی آپ جہاں مرضی چلے جائیں، بڑی سے بڑی بات آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بندے نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں ایمان لایا، اور اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی وعدے کی خلاف ورزی یہ ہے۔ باقی بیچ میں جتنی بھی باتیں ہیں کاروباری اعتبار سے، رشتوں کے حوالے سے، باقی انسان کے روزمرہ معاملات کے حوالے سے، ساری کی ساری باتیں جس میں وعدہ کی خلاف ورزی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذْ اُؤْتُمِنَ خَانَ، اس کو امانت دی جائے گی، اس کے اندر خیانت کرے گا۔
انسان کا کاروبار امانت ہے، انسان کی جاب امانت ہے، کسی پہ اس کو کھڑا کیا کچھ بیچنے کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، یہ امانت ہے۔ کسی جگہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کہیں باس ہیں، کہیں ملازم ہیں، امانت ہے سب کچھ۔ آپ نے کسی کو 8 گھنٹے کا وقت دیا ہوا ہے کہ آپ 8 گھنٹے یہ معاملہ کریں گے، اور اس کے عوض میں وہ آپ کو تنخواہ دے گا، یا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ مقرر کیا ہوا اس 8 گھنٹے میں اگر آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو خیانت ہے۔ یہ تمام باتیں خیانت کے اندر شامل ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامات ہیں، عملی نفاق کی علامات ہیں۔ اور چوتھی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے گا تو لڑائی کے اندر زبان سے گالیاں بکے گا۔ یہ 4 علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت ہوتی ہے، یہ چاروں علامت ہوتی ہیں، وہ پکا منافق ہے۔ بہت سی باتیں اور بھی ہیں بیان کرنے والی، لیکن میں آپ کے سامنے صرف مفہوم عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ نفاق کتنی شدید ترین بری بات ہے، کتنا غلط عمل ہے، اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، میں 30 صحابہ کرام کو جانتا ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ بات یاد رکھ لیں، پہلے میں مختصر طور پر تاریخی اعتبار سے صرف 1-2 جملے کہہ دوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کوئی منافق نہیں تھا، صحابی منافق نہیں ہو سکتا، یہ بات زندگی بھر اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیں۔ کچھ جاہل ترین طبقے جو اسلام کے اوپر دھبا ہیں، اسلام کے مبلغین کے نام پر دھبا ہیں، اسلام کے داعی ہونے کے ناطے سے اپنے جو ہے وہ معاملات کے اندر وہ دھبا ہیں اسلام کے اوپر، وہ حدیثوں کے مطابق، کیونکہ اس طرح کی حدیث موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، وہ کیا باور کرواتے ہیں؟ دیکھو جی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ میں سے یہ منافق ہے، الحیاء باللہ من ذالک لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صحابہ میں سے کسی کو اللہ کے رسول نے منافق قرار نہیں دیا تھا، صحابی منافق ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں۔ منافق کون تھے؟ ہسٹری کے اعتبار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار تھا یہ۔ یہاں پر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کے اندر 5 قبیلے آباد تھے، جن میں سے 2 قبیلے عربوں کے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ اوس اور خزرج نے ابتدا میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں کافی حد تک اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں اسلام قبول کیا، انہوں نے واپس آ کے اپنے قبیلوں کو اسلام سکھا دیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں عربوں کے قبیلے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے۔ ان دونوں قبیلوں کو اسلام کے آنے سے پہلے یہودیوں کے یہ تینوں قبیلے دونوں قبیلوں کو قرضہ بھی دیتے تھے، دونوں کو اسلحہ بھی دیتے تھے، دونوں کو لڑاتے بھی تھے، دونوں کو کاروبار بھی کرواتے تھے اور دونوں کے اوپر حکومت بھی کرتے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ نہیں سمجھیے گا کہ آج کے حالات میں وہاں منطبق کر رہا ہوں، یہ یہودی کی ساری زندگی سے فطرت ہے۔ اس وقت بھی یہود ایسے تھے، اسلامی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس وقت بھی یہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دونوں عربوں کے قبیلے اوس اور خزرج پسے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر کسی نے رسالت کا، نبوت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے فوراً جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوس اور خزرج کے لوگوں نے، کیونکہ اوس اور خزرج کی ہسٹری میں تو کوئی نبی نہیں آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء تشریف لائے، جس کی وجہ سے یہود جانتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے۔ اوس اور خزرج نے ان سے سنا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی نبی پیدا ہوگا، اور ان سے سن کر انہوں نے جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہودیوں کی ہسٹری اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودیوں میں سے صرف 7 یا 9 افراد نے اسلام قبول کیا، اس سے زیادہ اسلام قبول نہیں کر سکے۔ ان کی سختی کا آپ اندازہ لگا لیں، دنیا کے تمام مذاہب کے اندر سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ یہود کا ہے۔ سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ اگر موجود ہیں جو اپنا دین نہیں چھوڑتے، اور آپ اندازہ لگائیں اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، میڈیا وار،
لوگوں کو باور کروایا گیا جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں ٹیررزم ہوتا ہے، وہاں دہشت گردی ہوتی ہے. ہم نے دل سے قبول کر لیا کیونکہ ہم سارا دن ٹاک شوز دیکھتے ہیں، سارا دن ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، سارا دن ہم میڈیا دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہم نے سمجھ لیا کہ جہاں دہشت گردی وہاں اسلام. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام کا تو معنی ہی پیس ہے، اسلام کا تو معنی ہی امن و آشتی ہے. اور یہود کتنا زیادہ ایکسٹریم ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں جو نسلی یہودی نہیں ہے، یعنی آج کے دور میں کوئی شخص یہودیت قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتا. شاید آپ اس بات کو پہلے سے جانتے ہوں. آج کے دور میں کوئی شخص یہودیت قبول کر کے، جیسے کوئی شخص کسی بھی مذہب پہ نہیں تھا یا کسی مذہب پہ تھا آلریڈی اور اس نے یہودیت قبول کر کے کہا جی مجھے یہودیت میں شامل کر لیا جائے. بہت سے لوگ عیسائیت قبول کرتے ہیں جو بد مذہب ہوتے ہیں، لادین سیکولر ہوتے ہیں. جیسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، عیسائیت بھی قبول کر لیتی ہے ایسے لوگوں کو، اسلام بھی قبول کر لیتا ہے ایسے لوگوں کو، ہندوازم قبول کر لیتا ہے جس کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں ہے. لیکن یہودیت کے اندر آج بھی یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر کوئی شخص نسلی یہودی نہیں ہے تو وہ یہودی نہیں ہو سکتا. وہ جتنی مرضی قسمیں اٹھا لے، جتنا مرضی وفادار ہو جائے. اس سے زیادہ ایکسٹریم مذہب کوئی دنیا کا ہو سکتا ہے؟ اور باور ہمارے بارے میں کروا دیا گیا، اور ہم الیاذ باللہ من ذالک ان کے مفادات کی خاطر ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں جی جہاں اسلام ہوتا ہے، جہاں مولوی ہوتے ہیں وہاں دہشت گردی ہوتی ہے، مولوی یہ کر گئے، مولوی کو وہ کر گئے، کیونکہ اسلام کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے لہٰذا مولوی کو ہم تختہ مشق بنا لیتے ہیں. اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے. یہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی سردار بننے والا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا ہجرت کے سال، اب اوس اور خزرج جن کے اوپر ان کی حکومتیں تھیں، ان اوس اور خزرج نے فوراً اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے لیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دے کر آئے مکہ میں جا کر کہ اللہ کے رسول جب آپ کے خاندان کے لوگ اہل مکہ آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کریں، ہمارے سینے کھلے ہیں، مدینہ کھلا ہے، آپ جب چاہیں ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ کے جان کی حفاظت کریں گے، آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، اسلام کی نبوت کی حفاظت کریں گے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو انصار قرار دیا ہے، اہل مدینہ کو. اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا. یہودی اسلام تو قبول کرنے سے رہے، ان میں سے چند لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا اور اندر سے کفر کو چھپا کے رکھا. یہ لوگ منافقین کہلائے. اب صحابہ کتنا ڈرتے تھے نفاق سے. آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں نفاق کی شدت کا اندازہ ہو جائے. ایک تو 30 صحابہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وہ ڈرتے تھے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہم منافقین میں شامل نہ ہو جائیں. صرف آخری بات ہے، غزوہ بنی مصطلق ویسے تو کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیش آیا، لیکن 2 واقعات نے اس غزوہ کو بہت زیادہ معروف کیا. ایک واقعہ افک کہلاتا ہے، جس واقعہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا. اس کے پیچھے بھی منافق بنیادی طور پہ کار فرما تھے. 3 ان میں سے مسلمان صحابہ بھی غلطی کا شکار ہو گئے، اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو معاف فرما دیا. دوسرا واقعہ جو اس غزوہ بنی مصطلق میں پیش آیا وہ خاص طور پر منافقین کے حوالے سے ہے، اور اس میں اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو منافق قرار دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے خبر ملی کہ اللہ کے رسول عقبہ کی طرف سے نہیں جانا. عقبہ جو لوگ صحراؤں میں سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، عقبہ گھاٹی والی جگہ کو کہا جاتا ہے، اونچی جگہوں کو، ٹیلوں والی جگہ کو کہا جاتا ہے. عقبہ والی جگہ سے آپ نے واپس نہیں پہنچنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کا سفر کرتے اور صبح میں واپس مدینہ پہنچتے تھے. تو عقبہ والی جگہ سے نہیں جانا، بطن وادی میں سے جانا ہے. بطن وادی کا معنی ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو عام طور پر کھائی کہلاتی ہے، خشک رستے، کیونکہ وہاں بارشیں ویسے کم ہوتی ہیں تو وہ خشک رستے، وہ بطن وادی یعنی جو تھوڑا کشادہ اور کھلا رستہ ہوتا ہے اس کو بطن وادی کہا جاتا ہے، وہاں سے جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک منادی کو بھیجا اعلان کرنے والے کو، اور فرمایا پورے لشکر میں اعلان کر دو عقبہ کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا، سارے بطن وادی سے جائیں گے. کہا جی ٹھیک ہے. اس کے باوجود کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ لوگ جن کی تعداد اس وقت 4 تھی، ویسے ان کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 بیان فرمائی. اور کس کو بتایا؟ حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان کو بتایا 14. حذیفہ بن یمان کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان کو بعض مرتبہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، تو 14 اور 15 میں آپ کو ڈاؤٹ تھا، تو ایک بندے نے بعد میں آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں 14 وہ تھے، 15واں تو ہے.
اب اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ہی مختصر طور پر. وہ 4 بندے جب رات کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, انہوں نے اپنے منہوں کو مکمل کور اپ کیا, ماسک پہنے, اس وقت اس کو ڈھاٹے کہا جاتا تھا, وہ ڈھاٹے باندھے جو عام طور پر صحرائی ریت سے بچنے کے لیے باندھے جاتے ہیں, اپنے چہروں کو چھپایا اور چہرے چھپا کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. کس میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا انہی میں سے, کیونکہ منافقین تھے. میں نے پہلے بتایا منافقین وہ کہلاتے ہیں جو دعویٰ اسلام کا کریں, اندر کفر چھپائیں, اور یہ مسلمانوں سے اور کفار سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں, مسلمانوں سے نہیں کفار سے, کیونکہ کافر تو ظاہری کافر ہے, اور منافق کون ہے؟ جس نے اسلام کا دعویٰ کیا اندر نفاق چھپایا ہوا, اندر کفر چھپایا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آگے اللہ نے یہی خبر دی تھی کہ آج آپ کے اوپر عقبہ کی طرف جاتے ہوئے حملہ ہوگا, لہٰذا عقبہ سے نہیں جانا, اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ عقبہ کی طرف سے کوئی نہیں جائے گا. اس کے باوجود اگر 4 لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, اور آئے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو نکیل پکڑی ہوئی تھی, اور عمار بن یاسر پیچھے سے اونٹ کو دھکیلتے ہوئے لے کر جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حذیفہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے اونٹوں کے منہوں کے اوپر, چہروں کے اوپر کاری ضربے لگاؤ تاکہ صبح پہچانے جائیں. تلوار کے ساتھ حذیفہ بن یمان نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ایک اونٹ کے چہرے پر زور سے ضرب مارتے اور ساتھ فرماتے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ یہاں سے. ان کو اندازہ ہوا کہ ہم پہچان لیے گئے ہیں, منافقین کو اندازہ ہوا کہ ہم پہچان لیے گئے ہیں. جب وہ وہاں سے دفع ہو گئے, چلے گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حذیفہ ایک راز کی بات آج تمہیں بتا رہا ہوں, اور زندگی بھر اس راز کی حفاظت کرنا, کسی کو نہیں بتانا, اپنے دل میں یہ راز چھپا کر رکھنا. فرمایا کہ فلاں 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 بندوں کے نام لیے, چونکہ حدیث میں موجود نہیں ہے, شریعت نے نہیں بتایا, حذیفہ کے سوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا, اور تیسری اللہ کی ذات کے سوا, یا ان منافقین کے سوا کوئی نہیں جانتا. حذیفہ نے نہیں بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتائے, ان کے والد کے نام بھی بتائے. فرمایا یہ پکے منافق ہیں, پکے منافق, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جن کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا بنا رکھا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر تو چونکہ عمار بن یاسر نے بھی سنی, آپ کے ساتھ جو باقی صحابہ تھے انہوں نے بھی سنی کہ اللہ کے رسول نے حذیفہ کو بتایا, لیکن نام کیا ہے یہ صرف حذیفہ جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, بات اندازہ لگائیں کہ صحابہ نفاق سے کتنا ڈرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی موقع ملتا حذیفہ سے پوچھتے, حذیفہ کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لیا؟ تصور کریں, یہ وہ خلیفہ ثانی ہے جس کو مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے. اللہ, ایک تو ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا تھا کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کی مدد فرما. اللہ نے عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا, گویا کہ اللہ کے رسول کا انتخاب ہے, اللہ کا انتخاب ہے, اس کے باوجود نفاق سے اتنا ڈرتے ہیں. ہمیشہ حذیفہ سے پوچھتے ہیں, حذیفہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حذیفہ رو پڑتے عمر کی بات سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرماتے اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں لیا. اس کے باوجود کیا ہوتا, جب کبھی حذیفہ بن یمان, جب بھی کوئی جنازہ ہوتا, چونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا, ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی, ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا, ان کی قبر پہ دعا نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ اسلام کے اندر سے بیخ نہیں کرتے ہیں. تو عمر کیا کرتے, کسی بھی جنازہ میں دیکھتے حذیفہ موجود ہے تو عمر جنازہ پڑھ لیتے, حذیفہ نہ ہوتے اللہ کی قسم عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ منافق ہوگا, اس وجہ سے حذیفہ اس کے جنازے میں نہیں آئے. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے, جب آپ کو طبیب نے جواب دے دیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ اب جان بچنا مشکل ہے, پھر حذیفہ کو بلایا, حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ, تجھے قسم دے کر کہتا ہوں صرف مجھے یہ بتا دے کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں لیا تھا منافقین میں, الیاذ باللہ من ذالک. اتنا زیادہ خطرناک عمل ہے یہ نفاق کا. اور ایک شخص جو ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے واقعہ کی جو ہے وہ سیکرٹ ہونے کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حذیفہ بن یمان, اور اس کے بعد وہ منافقین اور اللہ رب العزت کی ذات, ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون لوگ ہیں. ایک شخص آیا ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا کسی بات پر, تو حذیفہ کو کہنے لگا تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا وہ کون کون تھے جن کے نام اللہ کے رسول نے لیے ہیں. اب شک تو تھا نا, پتہ تو تھا ان کو بھی, کہنے لگا بتا مجھے کون لوگ ہیں وہ. باقی اور لوگ بھی جمع ہو گئے جھگڑا سن کر. دیگر صحابہ نے حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ
جب آپ سے وہ اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں وہ کون لوگ تھے. آپ نے فرمایا ان کے نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتا دوں کہ میں سمجھا تھا کہ وہ 14 تھے اور اگر تمہیں بھی اس واقعہ کا پتہ ہے تو پھر تم 15 تھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز سوائے حذیفہ اور اللہ رب العزت کی ذات کے اور منافقوں کے کسی کو نہیں پتا. تو تمہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ تم 15 تھے. تو یہ 15 پکے منافق تھے جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایمان والوں کی طرح، صحابہ کی طرح، تو کہتے ہیں اچھا ہم ایمان لائے انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والا طبقہ تو سارا جاہلوں کا ہے، بیوقوفوں کا ہے. یہ تو پاگل لوگ ہیں دنیا کے، جن کو کاروبار سے غرض نہیں، جن کو روپے پیسے سے غرض نہیں، جن کو دنیا سے غرض نہیں. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں سارے، جو جب دیکھو سچ اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو نماز روزے کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو اخلاق کی بات کرتے ہیں. یہ تو دنیا کا پاگل ترین طبقہ ہے. کیا تم سمجھتے ہو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ سمجھ لیجئے اگر کسی شخص کے آج بھی یہ تھاٹس ہیں، کسی کی سوچیں ایسی ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے زیادہ کفر سے تعلق ہے، اس کا اسلام سے زیادہ نفاق سے تعلق ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے نہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اسلام کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کی خاطر بڑی جو ہے وہ قربانیاں دینا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب کبھی اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، کفر والوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا انا معکم، ان کو جا کے اپنی سچی ہمدردیوں کا احساس دلاتے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم نے تو ان سب کو بدھو بنا کے رکھا ہوا ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. یہ وہ علامات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے. تو سمجھ لیجئے کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی حکومت، کوئی دوسرا تیسرا آدمی جو اس طرح کے معاملات کے اندر ملوث ہے، اس سے بچ جائے. وہ آپ کو اسلام سے نفاق کی طرف اور کفر کی طرف لے کر جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.